الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے الصلاۃ درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا باغ جنت کے ہیں بارے مدح خانے اہل بیت۔ اہل بیت کا لفظ بڑا آسان ہے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آج بھی نہیں ذکر کرنا تو پھر کب کرنا ہے۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے، بولو اہل بیت۔ باغ جنت کے بہرے مدح خانے، تم کو میدان نار کا ہے دشمنانے، تم کو میدان نار کا ہے دشمنانے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان، بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، کیونکہ قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان
اونچا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان لعنت اللہ کا جو لفظ ہے نا اس میں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو یزید سے لے کے اب تک کے یزیدیوں تک جو بھی دشمن اہل بیت ہے لعنت اتنی سمجھدار ہے وہ خود اس تک پہنچ جاتی ہے لعنت اللہ علیکم دشمنان لعنت اللہ علیکم دشمنان اور بے ادب گستاخ لوگوں کو بتا دے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان بولو داستان اچھا بولنا بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں کیونکہ قدر والے اس ایک لفظ میں بہت کچھ پیغام ہے قدر والے جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان قدر والے جانتے ہیں قدر و شان قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان ایک باری سارے بولو اہل بیت کا لفظ تاکہ میں گفتگو شروع کروں آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود اسلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جمعۃ المبارک اتفاقاً 10 محرم کا دن ہے۔ 10 محرم کا دن ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے زمین و آسمان کی جس دن تخلیق فرمائی، جب زمین و آسمان بنائے تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اس بات پہ؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہوئی تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اس طرح 10 محرم کا جو دن ہے وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قیامت کا دن بھی جمعہ کا دن ہوگا اور 10 محرم کا دن ہوگا، لیکن ان ساری تاریخی جو حیثیات ہیں ان کو ہٹ کے اس دن کو جو سب سے زیادہ نسبت اور اہمیت کا یہ حامل تب بنا جب 10 محرم کے دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہزادہ گل کو قبا حضرت سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم کے دن میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا تو اللہ کریم نے اس 10 محرم کو ایک انفرادی حیثیت عطا فرما دی ہے۔ میں بغیر تاخیر، چونکہ کافی وقت گزر چکا ہے بات کرتے ہوئے، تو وقت پہ رہ کے گفتگو چھوڑنے کا ارادہ ہے، باقی جو اللہ کو منظور ہوا۔ شہید بہت بڑا منصب ہے اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہر کوئی بندہ شہادت کی موت تک نہیں پہنچ سکتا۔ مرتبہ شہادت پہ فائز ہونا یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اب شہید کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ شہید ہے جسے کوئی ایک بندہ سمجھتا ہے یا مانتا ہے کہ یہ شہید ہے، دوسرا بندہ اس کا انکار کر دیتا ہے کہ اس نے شہادت کی موت اس کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک وہ شہید ہے جسے ایک جماعت، ایک پارٹی شہید کہتی ہے، دوسری جماعت اس کا انکار کر دیتی ہے۔ ایک وہ شہید ہے جو اپنے وطن کی خاطر شہید ہوا ہے، دوسرا ملک اس کی شہادت کا انکار کرے گا۔ ایک وہ شہید ہے جو صرف اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، اپنے گھر کو بچانے کے لیے شہید ہوا ہے، اس کا دشمن اس کی شہادت کا انکار کر سکتا ہے۔ یہ وہ شہید ہیں جنہیں عام بندے شہید سمجھتے ہیں، جنہیں عام کوئی بندہ شہید کہے، ایک اس کو شہید مانتا ہے، ایک شہید نہیں مانتا۔ کربلا کا میدان کھولو، 61 ہجری کا 10 محرم پڑھو، جن شہیدوں کو آج سلام کیے جا رہے ہیں انہیں ایک بندے نے شہید نہیں کہا، انہیں اللہ کا قرآن بھی شہید فرماتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی شہید فرما رہا ہے۔ عام ایک شہید ہے، اور وہ شہید وہ ہے جس نے اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنی ذات کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ تو قرآن سے پوچھو اس شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وہ بندہ جس نے جام شہادت نوش کیا ہے، آسان با محاورہ ترجمہ نہیں کر رہا، صرف لب لباب عرض کر رہا ہوں آیت کا۔ لا تقولوا لمن یقتل، سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، تیسرا رکوع ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، غلطی کر کے اسے کبھی مردہ تصور بھی نہ کرنا۔ شہید دنیا میں ہو تب بھی زندہ ہے، شہید قبر میں ہو پھر بھی اللہ نے اسے زندگی عطا فرما رکھی ہے۔ شہید زندہ ہے، پروردگار اسے کیسی زندگی تو نے دی ہے؟ کیا اس کے جسم پہ گولیاں نہیں چلی؟
کیا اس کے بچے یتیم نہیں ہوئے؟ کیا اس کی بیوی بیوہ نہیں ہوئی؟ کیا یہ اپنے بھائیوں سے جدا ہو کے نہیں آیا؟ اللہ یہ کیسا قانون ہے تیرا؟ بندے نے اپنی جان پیش کر دی ہے، بندے کا جسم زخموں سے چور چور ہے، بندے کا سر اس کے جسم سے جدا ہوا پڑا ہے، اللہ تو پھر بھی کہتا ہے زندہ ہے۔ فرمایا ہاں وہ زندہ ہے۔ اللہ کیسے زندہ ہے؟ فرمایا تم نے قانون نہیں پڑھا، مصطفیٰ کا فرمان نہیں پڑھا۔ یہ شہید عام شہید تو نہیں ہے، اس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے۔ اللہ اسے تو نے مقام کیا دیا ہے، زندگی کیسے عطا فرمائی ہے؟ فرمایا شہید جب اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، اس کے جسم سے خون کا قطرہ نکلتا ہے، ابھی وہ پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا جسم سے خون کا قطرہ جدا ہوتا ہے، ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ سارے پردے ہٹا کے اس شہید کو اپنا ذاتی دیدار عطا کروا دیتا ہے۔ شہید کو اپنا دیدار عطا فرماتا ہے اللہ۔ اچھا یہ شہید کی فضیلت ہے۔ میں جملہ آرام سے بولنا چاہتا ہوں، 10 محرم کا دن ہے اور آپ کے ذہن کا امتحان بھی ہے کہ آپ میری گفتگو کتنی توجہ سے سنے۔ سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں ہے، بات سمجھ کے سبحان اللہ کہنا اور ہے۔ یہ ہے عام شہید کی فضیلت کہ شہید زندہ ہے، اسے اللہ اپنا دیدار کرواتا ہے، شہید کے خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے۔ یہ شہید کی فضیلت ہے۔ 10 محرم جن ہستیوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، ان کی وجہ شہادت کی فضیلت نہیں کہ ان کی فضیلت شہادت کی وجہ سے ہے، بلکہ ان ہستیوں کو اللہ نے پہلے فضیلت عطا فرمائی ہے، بعد میں شہادت عطا فرمائی ہے۔ آسان کر دوں اسے بھی، کچھ دوستوں کو سمجھ نہیں آئی میری بات کی۔ ایک ہے شہادت کی فضیلت اور ایک ہے فضیلت والوں کی شہادت۔ شہادت کی فضیلت یہ ہے کہ بندے نے جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کیا، اسے زندگی بھی مل گئی، جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ لیا، اللہ کا دیدار بھی ہو گیا۔ یہ شہادت کی فضیلت ہے۔ اور فضیلت والوں کی شہادت کیا ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ امام 56 برس کی عمر میں پہنچے ہیں کربلا میں، ادھر 2 سال کی عمر میں مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار بن کے دنیا میں آیا ہے۔ شہادت کی فضیلت اور ہے، فضیلت والوں کی شہادت اور ہے۔ عام بندے کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، اللہ نے بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ ادھر حسین سیدہ زہرا کی گود میں آ رہے ہیں، فضیلت کا مقام یہ ہے نبیوں کا تاجدار خود دیکھنے بھی آ رہا ہے، اپنے لعاب دہن کی گٹی بھی عطا فرمانے آ رہا ہے۔ تمہیدی کلمات میں زیادہ لمبا گفتگو اور لمبی گفتگو کر کے وقت نہیں لینا چاہتا۔ 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا، یزید کا پہلا خط مدینہ منورہ میں پہنچا، امام برحق مدینہ طیبہ میں ہیں، یزید نے تخت پہ بیٹھتے سب سے پہلا جو خط لکھا گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو، اس خط کا متن یہ تھا کہ مدینے میں 3 ہستیاں ہیں جو ابھی موجود ہیں، ان تینوں کا نام لکھا، جناب عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ ان تینوں کی بیعت لی جائی یزید کے نام کی۔ اگر یہ بیعت کر دیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ بیعت نہ کریں تو اسی وقت ان کے سر ان کے تن سے جدا کر کے تو میرے دربار میں بھیجے جائیں۔ ولید بن عقبہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اس نے امام کو خط پڑھ کے نہیں سنایا، بلکہ اپنے مشیر مروان بن حکم کو بلایا اور اس سے مشورہ کیا کہ یہ یزید کا خط ہے،
اور خط کی پہلی عبارت ہی بتا رہی تھی کہ اس لانتی کے آگے عزائم کیا ہو سکتے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ 10 محرم کا دن ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں بڑی معذرت سے پوچھنا چاہتا ہوں، تیرے ضمیر نے یہ کیسے تجھے اجازت دی کہ تو نے حسین کا مقابلہ یزید کے ساتھ کروایا ہے؟ تیرے اپنے ضمیر نے تجھے کچھ نہیں کہا؟ وہ یزید کہاں اس کا بچپن اور کہاں میرے امام کا بچپن؟ یزید وہ بندروں کے ساتھ کھیلنے والا، حسین مصطفیٰ کی زلفوں کے ساتھ کھیلنے والا ہے۔ تیرے ضمیر میں تجھے کچھ جھنجھوڑا بھی نہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ والا مسئلہ نہیں؟ بتا یزید کی قبر کہاں ہے؟ جس کو تو نے شہزادہ بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی قبر کا ٹھکانہ بتا دے، قبر کہاں پہ ہے؟ آج تو قبر تلاش کرنا مشکل کوئی نہیں، گوگل کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، کوشش کر تجھے اس کی قبر تو ملے جس کو تو شہزادہ کہتا ہے۔ پہلی بات ہے قبر ملے گی نہیں، اگر کہیں سے تو نے ڈھونڈ کے نیٹ کی مدد سے نکال بھی لی، یزید کی قبر پہ تجھے کتے بیٹھے ہوئے نظر نہ آئیں، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کتے بیٹھے ہوئے تجھے نظر آئیں گے یزید کی قبر پہ، پہلی بات ہے ملے گی نہیں۔ اگر مل بھی جائے یزید کی قبر پہ کتے ناچتے ہوئے تجھے نظر آئیں گے۔ آ کربلا کے میدان میں میرے حسین کا روزہ دیکھ، جسے تو شہزادہ بنا کے پیش کرتا ہے قوم کے سامنے، تجھے اس کی قبر کا نہیں پتا۔ میرے حسین کا گنبد آج بھی لوگوں کے دلوں میں مصطفیٰ کا نور عطا فرما رہا ہے۔ مت چھیڑ ان باتوں کو، صرف اپنا عقیدہ بیان کر۔ یزید اور حسین کو شہزادوں کی جنگ کہہ کے اور اس پورے واقعہ کو ایک عجیب سی شکل دینا، اور یزید کے بارے میں یہ سوچنا کہ آخر وہ بھی امیر المومنین ہی تھا۔ اگر امیر المومنین ہوتا تو حسین شہید کربلا سب سے پہلے بیعت کرتے۔ میرے امام نے انکار کر کے بتا دیا ہے یزید اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے جائیں۔ کیوں؟ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، کسی عام بندے کا نام نہیں۔ امام کے پہلے انکار نے بتا دیا ہے یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، حسین کل بھی زندہ آباد تھا۔ حسین، امام نے خط دیکھا ہے، ولید کے ہاتھوں میں جب خط آیا، امام کو بلایا، امام نے خط کا متن پڑھا، یزید نے لکھا تھا کہ ان کی بیعت لی جائے، اگر یہ بیعت نہ کریں تو اسی وقت ان کا سر تن سے جدا کیا جائے اور میرے دربار میں بھیجا جائے۔ امام نے سب سے پہلا جو جملہ بولا، یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، لفظوں کا ذمہ دار ہے فقیر۔ امام فرمانے لگے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مروان بن حکم نے کہا امام آپ کو پتہ ہے آپ کیا جملہ بول رہے ہیں، یزید اس وقت حکمران ہے، میں شہادت پڑھوں گا، پڑھ سکتا نہیں، آپ کے ذوق کے لیے 1-2 جملہ اگر عرض کر سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے معاف کیجیے گا، میرے اندر وہ حوصلہ نہیں کہ میں داستان کربلا پڑھ سکوں۔ صرف یہ روانگی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، امام نے، مروان بن حکم نے جب یہ کہا نا کہ یزید اس وقت حکمران ہے اور اس کا حکم ماننا آپ کے اوپر فرض ہے، اور قرآن کی ایک آیت پڑھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور حاکم وقت کی بھی اطاعت کرو۔ حیدری خون جوش میں آیا، امام جلال میں آ کے فرمانے لگے مروان تو کس کو قرآن کی آیتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا، تو نے صرف قرآن سنا ہے۔ میں نے جس گود میں پرورش پائی ہے، جبریل اسی گود میں اللہ کے قرآن کی آیتیں لے کے آیا کرتا تھا۔ تجھے پتا نہیں حسین کا تعارف کیا ہے، تو مجھے کہتا ہے قرآن میں یہ آیا ہے، قرآن میں بڑا کچھ آیا ہے۔ تجھے یہ نہیں پتا کہ وہ جبریل جو قرآن کی آیتیں لے کے میرے نانا کے دربار میں آتا تھا، تو نے صرف اس جبریل کا نام سنا ہے، میں اس جبریل کو ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں۔ وہ جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے، سید الملائکہ ہے،
تو صرف اس کا نام جانتا ہے، میں جبریل کو ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں۔ یہ جبریل وہی ہے جو کبھی کبھی جنت سے ہمارے لیے جوڑے لے کے آتا تھا، کبھی ہمارے جھولے جھلانے کے لیے آتا تھا، کبھی میری اماں کے دروازے پہ روٹیاں مانگنے کے لیے آتا تھا۔ یہ جبریل وہی ہے جو کبھی کبھی ہمارے گھر میں میری اماں کی چکی چلانے کے لیے بھی آ جایا کرتا تھا۔ تو یہ کہانیاں سنا کے تو مجھے تم اپنی باتوں میں ورگلا نہیں سکتے۔ امام نے انکار کیا، اور امام کا انکار، مولانا مودودی کا یہ جملہ یاد رکھیں۔ مودودی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب یزید حاکم وقت بن ہی گیا تھا، بڑے بڑے لوگ اس کی بیعت کر رہے تھے، تو امام بھی بیعت کر لیتے، امام نے انکار کیوں کیا ہے؟ مودودی صاحب سے ہزار اختلاف ہوگا آپ کا، لیکن مولانا مودودی کا یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ جب بڑے بڑے لوگ یزید کی بات کر رہے تھے اس وقت شام کے اندر، دمشق کے اندر، تو حسین بھی یزید کی بات کر لیتے، کیا فرق پڑنا تھا؟ مولانا مودودی کہنے لگے کہ جب امام علی مقام امام حسین نے انکار کر دیا تھا تو پھر دوسرے لوگ یزید کی بیعت کرنے کیوں چلے گئے تھے؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ پورے کا پورا دین مصطفیٰ اس وقت ان کے سامنے موجود تھا؟ میں اس جملے کی تشریح نہیں کروں گا۔ دوسرا سوال، اور بڑے درد دل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا، تو بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کربلا کے واقعہ پہ اعتراض کرتے ہوئے۔ کوئی کہے گا جی پانی بند نہیں ہوا، کوئی کہے گا جی وہاں پہ خیموں کو آگ نہیں لگی، کوئی کہے گا شہزادہ علی اصغر نے شہادت کا جام نوش نہیں کیا، کسی کا اعتراض یہ ہوگا غازی عباس کے بازو نہیں کٹے۔ یہ ساری باتیں اس محرم میں آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گی۔ اور یہ سوال کیا گیا کہ اتنے لوگ تھے تو صرف امام ہی مدینہ سے نکل کے کیوں پہنچے ہیں کربلا کے میدان میں؟ ان کو کیا ضرورت تھی؟ وہ مدینے میں رہ جاتے یا مکے میں رک جاتے؟ کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سارے سوال کا جواب صرف ایک جملے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب یزید تخت پہ بیٹھا ہے، سوال کا جواب سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور یہ کام آئے گا آپ کے۔ جب یزید تخت پہ بیٹھا تھا، اس وقت شریعت کی دھجیاں اڑائی جانے لگیں، حکومت کی طرف سے یہ آرڈر ہوا کہ سگی بہن کے ساتھ بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ صرف مسئلہ شہادت بیان کرنا کام نہیں، پہلے پچھلا سارا منظر تو بیان کرو۔ شہید کربلا نکلے کیوں تھے؟ حکومت کا یہ آرڈر تھا، ماں بہن بیوی بیٹی کی کوئی عزت نہیں، جس کے ساتھ جو دل چاہتا ہے وہ کرتے رہو۔ اب جب دین پہ اتنا مشکل وقت آیا، مشکل مراحل آنے لگے، دین اسلام کو مٹایا جانے لگا، اس وقت اسلام سے سوال یہ ہوا، اے اللہ کا دین بتا تو بچے گا کیسے؟ دین اسلام نے جواب دیا، اگر مجھے بچانا ہے تو پھر مجھے خون کی ضرورت ہے۔ کوئی سامنے آئے جو مجھے اپنا خون دے، اگر وہ خون دے گا تو پھر اسلام بچے گا۔ لاکھوں مسلمان دنیا میں موجود تھے، صرف حسین نے اپنا خون کیوں پیش کیا؟ آسان کر کے مثال سے عرض کرتا ہوں، آج کوئی بندہ ہسپتال کے اندر بیمار پڑا ہو نا، آخری مراحل میں ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو وہ خون لگے گا جو اس کے ساتھ میچ کرے گا، اگر پازیٹیو ہے تو پازیٹیو لے کے آؤ، نیگیٹیو ہے تو وہ لے کے آؤ۔ دین اسلام کو خون کی ضرورت تھی۔ دین اسلام نے پوری دنیا کو دائیں بائیں کر کے دیکھا، کس کا خون ہے جو اسلام کے ساتھ میچ کرتا ہو۔ ساری دنیا مسلمانوں سے بری پڑی ہے، مسلمانوں کی کمی نہیں، خون دینے والوں کی کمی نہیں۔ اسلام کا مطالبہ یہ تھا، مجھے وہ بندہ خون دے سکتا ہے جس کا خون میرے ساتھ میچ کرتا ہو۔ جب ساری دنیا کو دیکھا گیا، علی کے شہزادوں کا خون اسلام کے ساتھ ملتا تھا، زہرا کے بچوں کا خون اسلام کے ساتھ میچ ہوتا تھا، زہرا کے بیٹوں نے اسلام کو خون دیا ہے اور قیامت تک اسلام کو نئی زندگی عطا فرما رکھی ہے۔
یہ بات نہیں کہ خون دینے والوں کی کمی تھی، خون دینے والوں کی کمی نہیں، اسلام کا مطالبہ یہ تھا مجھے وہ خون دے سکتا ہے جس کا خون میرے ساتھ ملتا ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر آپ نظر دوڑا کے دیکھیں، 61 ہجری 10 محرم کا جو دن ہے، میں ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس وقت اللہ کی اس زمین کے اوپر امام حسین سے بڑھ کے اس مخلوق میں کوئی افضل ترین شخصیت موجود ہی نہیں تھی۔ امام سے بڑھ کے کوئی افضل ترین ہستی اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں تھی۔ شہزادوں کا خون مانگا تھا اسلام نے، اور دنیا یہ بات کہنے پہ مجبور ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام نے جو جام شہادت نوش کیا ہے، آپ علماء سے شہادت کا واقعات سنتے رہتے ہیں، میں اس بات کی طرف نہیں جا رہا، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں، اور میں ویسے بھی اب حوصلہ نہیں رکھتا کہ شہادت پڑھ سکوں معذرت کے ساتھ، لیکن آپ سے ایک نعرہ ضرور لگوانا چاہتا ہوں، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، جس کا عقیدہ، جس کی عقیدت، جس کا ضمیر اور جس کا پیر اسے اجازت دیتا ہو، وہ ہاتھ اٹھا کے اپنی حاضری شہداء کی بارگاہ میں ضرور لگوائے گا۔ 10 محرم کا دن ہے، گفتگو ختم ہو گئی، آئندہ جمعۃ المبارک پہ اگر زندگی رہی تو محبت اہل بیت کے عنوان پہ گفتگو عرض کریں گے۔ یا حسن یا حسین، یہ نعرہ آپ نے لگانا ہے، اور پورے زور کے ساتھ، جس کا عقیدہ، جس کی عقیدت، جس کا ضمیر اجازت دیتا ہوا وہ بندہ بولے گا، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یہ پیچھے کریں، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ ابھی سارے نہیں بول رہے، میں گفتگو چھوڑ چکا ہوں، آپ نے سنتے ادا کرنی ہے، نماز جمعہ ٹائم پہ ادا کرنا ہے۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ 1 منٹ کے لیے آپ نے کھڑے ہو کے ایسے 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 جیسے آپ کی محبت اجازت دے، جس کا عقیدہ، جس کی عقیدت اجازت دے، پورا 1 منٹ آپ نے بلند آواز سے یہ جملہ بولنا ہے، سلام یا حسین۔ اگر اجازت دے عقیدہ تو بولیے گا، اگر اجازت نہ دے تو بالکل نہیں بولنا۔ سلام یا حسین، 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 سلام یا حسین۔ تیرے دل پہ یہ کیسی گرا لگی، تیرے دل پہ یہ کیسی گرا لگی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ وہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، وہ جو علی کے دل کا چین ہے، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ سلام یا حسین، 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 سلام یا حسین۔ سارے بولو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔